کیا آپ جانتے ہیں آگیا بیتال کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سنا ہے یا آپ کو اس بارے میں کیا معلومات ہے؟ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ آگیا بیتال، میں اور میرا دوست کیرانا سے کنگیروں کے راستے کاندلا آنا چاہتے تھے۔ شام ہو گئی تو راستہ بھول گئے۔ اب اندھیری رات تھی اور چاروں طرف کھیت ہی کھیت جن پہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور گرد و پیش کا ماحول مرتشی کے ضمیر کی طرح تاریک اور بدماشوں کے منصوبے کی طرح مختوش اور مشکوک ہو چکا تھا۔ لیکن ہم ان اندھے راستوں پر اٹکل پچو چلے جا رہے تھے۔ گھبراہٹ بالکل نہیں، ہمارا خیال تھا کہ کسی بھی وقت صحیح گھر ضرور پہنچ جائیں گے۔ ایک طرف کو جو نظر اٹھ تو معلوم ہوا کہ قریب آدھے فرلانگ پہ آگ جل رہی ہے۔ خیال گزرا کہ یہ ضرور کسانوں کا ڈیرا یا رکھوالوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر خیال ہوا کہ اگر یہ خانہ بدوشوں کا قافلہ ہوا تو وہ لوگ کپڑے تک چھین لیں گے اور گھر ننگے جانا پڑے گا۔ لیکن پھر سوچا کہ کھیتوں میں خانہ بدوشوں کا کیا کام، وہ تو سڑک کے آس پاس یا کسی میدان میں ڈیرے ڈالتے ہیں۔ ہم اس آگ کی سیدھ باندھ کر چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے پون گھنٹے کے قریب ہو گیا تو آگ بجھ گئی اور ہم پھر تاریکی میں کھو گئے۔ 2 لمحے کے بعد وہ آگ پھر ابھری اور بائیں طرف 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر دکھائی دینے لگی۔ ہم سمجھے کہ ہم غلط آ گئے ہیں، لہٰذا پھر اسی طرف کو چل دیے۔ کوئی 30-40 منٹ پھر چلے مگر آگ کا فاصلہ کم نہ ہوا۔ ہم نے تنگ آ کر وہ راستہ چھوڑ دیا اور غالباً خود بخود صحیح راستے کی طرف رخ ہو گیا۔ پھر دیکھا تو وہ آگ نظر نہ آئی۔ ہم چلتے رہے۔ اتنے میں کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر بھگ سے ایک قد آدم شعلہ بلند ہوا، جیسے کوئی کھال اترا ہوا آتشی بھینسا ڈکرا کر پچھلے دونوں پاؤں پر الف ہو جائے۔ آن کی آن میں وہ غائب ہو گیا اور ایک چنگاری تک باقی نہ رہی۔ مگر ہم خوفزدہ ہو گئے اور بدن میں سنسناہٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے باوجود ہم چلتے رہے۔ پھر ذرا سی دیر میں ایک کو کا کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر اٹھا۔ ہمارا قدم نہ رکا مگر معلوم یہ ہوا کہ یہ شعلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں گھیر کر بھٹکانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ اب ہم پر اور بھی دہشت سی طاری ہونے لگی۔ اسی وقت جسم میں خون کی جگہ خوف گردش کر رہا تھا۔ انتہا یہ ہوئی کہ اس شعلے کی روشنی ہمارے سامنے 10-12 فٹ پر پڑ رہی اور ہم اپنے اندازے کے مطابق کوئی گہرا اور کہیں راجباہ کے آثار نظر میں رکھے ہوئے لپکے چلے جا رہے۔ خدا کر کے رات کے 3 بجے کے قریب صحیح سڑک اور ہم نے خود کو پہاڑ خاں کے حزیرے یعنی مقبرے کے قریب پایا۔ اب وہ شعلہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر اس سے پہلے واقعے کا اس قدر اثر نہیں تھا جتنا اس نئے حادثے کا احساس۔ کئی روز تک میں اس واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ آج بھی میں نے جہاں تک سائنس کا مطالعہ کیا، فنا کے بعد عناصر کی تشکیل اور خیر و شر کا شعور میرے لیے بدستور معمے کی صورت رکھا۔ شاید سائنس اور نفسیات نے اس گوشے کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ تو ممکن ہے کہ میرا احساس اور وہم دونوں مل کر کوئی صورت پیدا کر لے، لیکن ایک ہی چیز پر 2 آدمیوں کا احساس اور یقین کیسے متفق ہو سکتے ہیں اور نگاہیں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ کبھی وقت نے فرصت دی تو زندگی اور کائنات کے اس رخ پر بھی تحقیق کروں گا انشاءاللہ۔ جناب احسان دانش کو کاندلے کے راستے میں جس عجائب المخلوقات سے دوچار ہونا پڑا اسے غول بیابی کہتے ہیں۔ حضرت خضر بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور غول بیابی انہیں راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول بیابی کا تعلق جنات کی ادنا قسم سے ہے۔ خیر تو حمزات کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ عمل تسخیر حمزات کی جو ہدایات ہمارے یہاں کتابوں میں پائی جاتی ہیں، عالموں نے ان ہدایات کی پابندی کو کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ مثلاً عمل خوانی میں جب حمزات نظر آنے لگے تو اس سے ہم کلام نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی دی ہوئی کوئی چیز کھانی چاہیے۔ حمزات کی مضحکہ خیز یا ڈراؤنی حرکات پر چوکنا نہ ہو، کیونکہ وہ اس سے بھی آپ کی کمزوری کی علامت قرار دے گا۔ اس وقت حمزات کی حیثیت ایک بے ضرر سائے کی ہوتی ہے جو کسی کا کچھ بنا اور بگاڑ نہیں سکتا۔ عاملوں کا بیان ہے کہ حمزات ہمارا ہی جسم لطیف ہے کی تحقیق ہمارے ہی ساتھ ہوئی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو جسم لطیف کو مسخر کر کے اس کی ماورائی قوتوں سے کام لے سکتے ہیں، مثلاً امراض کی تشخیص اور دواؤں کی تجویز، دور دراز سے ایسے پھل منگوانا جو نایاب ہو، کسی پیچیدہ مسئلے کا حل، گمشدہ اشیاء کی سراغ رسانی، ہمزدو دفینوں کا پتہ بتلا سکتا اور انہیں برآمد کرا سکتا ہے، مستقبل کے بارے میں مشورہ دیتا ہے، ہزاروں میل کی خبریں ہم تک پہنچاتا ہے، اشیاء کو آنن فانن ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، لوگوں کے قلوب میں عامل کی نسبت دوستی یا دشمنی کے جذبات کو پیدا کرتا ہے، روئے زمین کا چکر لگا سکتا ہے۔ عناصر کے لحاظ سے حمزات کی 4 قسمیں ہیں: آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔
मुख्तलिफ दर्जों के हमजादों की कुव्वतों और वसाइल में भी फर्क होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पर मिल सके। अल्लाह हाफिज।